السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے برائی کا بدلہ بھلائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بلیوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں 5 افراد شامل تھے، ایک شوہر، ایک بیوی اور اس کے 3 بچے تھے۔ یہ سب بڑی ہنسی خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ شوہر سارا دن کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا اور بیوی تمام دن گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی۔ ان کے 2 بچے کچھ بڑے تھے، وہ اسکول جاتے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ جس کا نام مانی تھا گھر میں کھیلتا رہتا اور خوب شرارتیں کرتا۔ وہ اکثر اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ کر چھلانگیں لگاتا، جس کے باعث کئی بار اسے سخت چوٹ لگتی۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی بجھاتی رہتی، مگر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار مانی کو اپنی شرارتوں پر باپ سے بھی ڈانٹ پڑتی۔ وہ اس وقت تو سہم کر دبک کر بیٹھ جاتا، مگر جو ہی وہ دونوں میاں بیوی اپنے کسی کام میں لگ جاتی تو مانی کی شرارتیں پھر سے شروع ہو جاتی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ اسی گھر کے نچلے حصے میں 2 چوہے بھی رہتے تھے۔ یہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر چھپ چھپا کر اپنے لیے خوراک بل میں لے جاتے اور کئی دن تک کھاتے رہتے۔ بلیوں کو ان کے بارے میں سب معلوم تھا۔ انہوں نے ان کے بڑھاپے کے پیش نظر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ دونوں خاندان بہت سے اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مانی کو جب چوہوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ان کو ستانے کی ٹھانی۔ جب بڑھیا چوہیا اپنے شوہر کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر نکلتی تو مانی اس کے پیچھے لگ جاتا۔ وہ بیچاری چوہیا ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی، بمشکل اپنے بل تک پہنچ پاتی۔ مانی کو اسے تنگ کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اسے بوڑھے چوہوں کو تنگ کرتے دیکھا تو اس نے انہیں بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ اپنی یہ بری عادت چھوڑ دے۔ بوڑھے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مانی نے خاموشی سے اپنی ماں کی نصیحت سنی اور پھر ہوا میں اڑا دی۔ مانی چونکہ جسامت میں کچھ چھوٹا تھا، اس لیے اس کا چوہوں کے بل میں گھس جانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ کئی مرتبہ چوہوں کی بل میں گھس جاتا اور وہاں پہنچ کر بوڑھے چوہوں کو خوب ستاتا۔ بوڑھے چوہے اس کی شرارتوں سے عاجز آ چکے تھے۔ بوڑھی چوہیا نے اسے ایک دن اپنے شوہر کو کہا کہ وہ مانی کے باپ سے بات کرے، تو اس نے ہنس کے ٹال دی، کیونکہ وہ جانتا تھا مانی کا باپ شکایت پر اس کی خوب پٹائی کرے گا اور وہ کسی بچے کی پٹائی ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مانی کو یہ معلوم ہوا کہ اسٹور میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا ہے جس میں کچھ قیمتی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ مانی صندوق کو دیکھنے کے لیے اسٹور میں چلا گیا۔ جب اس نے صندوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے من میں بے چینی ہونے لگی کہ وہ اسے کھول کر دیکھے اور اس کے اندر کیا ہے۔ وہ اکیلا تو اسے کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بہن کو اپنا رازدار بنا کر آمادہ کر لیا اور وہ اس کے ساتھ مل کر صندوق کھولنے میں مدد کرے۔ ایک شام وہ موقع پا کر اسٹور میں گھس گئے اور کوشش کر کے اس نے صندوق کو کھول ڈالا۔ صندوق میں کوئی قیمتی چیز تو نہ تھی، بلکہ چند پرانے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ مانی اچھل کر صندوق کے اندر گھس گیا اور کپڑوں کو تیزی سے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ بہن نے اسے منع کیا اور باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ مانی اس سے بے پرواہ اپنے کام میں لگا رہا۔ پھر کسی کی آمد کی آہٹ پا کر اس کی بہن تو وہاں سے بھاگ گئی۔ مانی بھی صندوق سے نکل کر اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران اسے اپنے باپ کی کسیلی آواز سنائی دی۔ وہ اسٹور میں کھڑا صندوق کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ مانی بے حد ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو شامت آئی کھڑی۔ وہ جان بچانے کے لیے تیزی سے چوہوں کے بل میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہکا بکا کھڑا رہا۔
اچانک مانی کو اپنے جسم میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کھجانا چاہا مگر ناکام رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تو اس کے سارے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ صندوق کے پرانے کپڑوں میں خارش کے کیڑے موجود تھے جو اس کے جسم پر چڑھ چکے تھے۔ خارش کے کیڑوں کو جسم سے الگ کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ خوف اور تکلیف سے دبے دبے انداز میں چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر بوڑھا چوہا باہر نکل آیا۔ اس نے مانی کو اپنے بل میں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے مانی کی تکلیف کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے مانی سے کہا کہ وہ کسی ایسی جگہ گیا تھا جہاں خارش کے کیڑے موجود تھے۔ اب تو وہ اس کے نرم بالوں میں گھس چکے ہیں جنہیں نکالنا اس کی بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر مانی رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسٹور کے پرانے صندوق میں گھس گیا تھا۔ بوڑھے چوہے نے اس کی شرارت پر تاسف کا اظہار کیا۔ مانی نے تڑپتے ہوئے مدد کی درخواست کی۔ بوڑھا چوہا اس کی چیخ و فریاد سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ مانی اس کے سامنے فرش پر گرا اور اپنے جسم کو بری طرح رگڑ رہا تھا۔ خارش نے مانی کا سانس تک لینا محال کر دیا تھا۔ بوڑھے چوہے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے بوڑھی چوہیا کو بلا کر کہا کہ وہ ذرا باہر جا رہا ہے، اس کے واپس لوٹنے تک وہ مانی کو ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ دے تاکہ اس کے جسم کو گرمائی دے کر خارش کے کیڑوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کر سکے۔ بوڑھی چوہیا نے اسے بڑا سا ٹاٹ کا ٹکڑا نکال کر مانی کو اس میں لپیٹ دیا۔ مانی خاموشی سے اس ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹ گیا۔ ٹاٹ کی چبھن اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی مگر وہ اب کیا کر سکتا تھا۔ بوڑھا چوہا باہر نکل کر میز پر چڑھ گیا اور وہاں ایک گول سا پائپ پڑا تھا۔ چوہے نے اس سے وہاں سے اٹھایا اور بل میں لے آیا۔ پائپ کافی بھاری تھا، وہ کس قدر گرم بھی۔ بوڑھا چوہا ہامتا ہوا ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی نظر مانی کی صورت پر پڑی تو وہ اپنی تکان بھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چوہیا سے کہا کہ وہ ایک طرف پائپ پکڑ لے۔ چوہیا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ پھر وہ دونوں مل کر گرم پائپ مانی کے جسم پر گھسیٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مانی کے جسم کو گرمائی ملی تو اسے کسی قدر سکون ہوا۔ بوڑھے چوہے کافی دیر تک پائپ کو ادھر ادھر گھماتے رہے۔ انہوں نے مانی کی طبیعت کچھ سنبھلتی دیکھی تو پائپ ایک طرف رکھ دیا اور اس کا ٹاٹ کھول کر ہدایت کی کہ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جائے اور بغیر چھپائے ساری بات اسے بتائے تاکہ وہ کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر سکے۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ محض عارضی ہے۔ خارش کیڑے گرمائی سے پریشان ہو کر خاموش بیٹھ گئے تھے مگر وہ تھوڑی دیر میں حرکت شروع کر دیں گے۔ مانی نے اس بات میں وعدہ کیا اور وہ ایسے ہی کرے گا۔ اچانک مانی کی نظر بوڑھے چوہے کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا کہ گرم پائپ کو پکڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ بوڑھے چوہے نے مانی کو اس بات پہ فکر مند نہ ہونے کی تلقین کی اور فوراً ماں کے پاس پہنچنے کی ہدایت کی۔ مانی کو اپنی شرارتوں کا خیال آیا تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ماں نے اس کے جسم پر بال ہٹا کر دیکھا تو اسے خارش کے باریک کیڑوں کے ریشے دکھائی دیے جنہیں ہاتھوں سے چننا بڑا دشوار تھا۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے مانی کی حالت دیکھ کر ایک دوسرے بچے سے الگ رہنے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر نے مانی کی یہ حالت دیکھی تو اسے دوسرے بچوں سے الگ رہنے کی ہدایت کی اور ایک ٹیکا لگایا۔ اس کے بعد اس نے ایک محلول نما دعا دی کہ وہ اسے گرم پانی میں ملا کر مانی کو اس میں خوب نہلائے جائے۔ مانی کی ماں نے علاج میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔ وہ فوراً سے گرم پانی کر کے لائی اور اس میں دعا ملا کر مانی کو نہلانا شروع کر دیا۔ وہ محلول بڑا تیز اثر تھا، جہاں جہاں جسم پر لگتا مانی کی چیخیں نکل جاتی۔ کچھ دیر کی مسلسل کوشش کے بعد مانی کے جسم میں سکون پیدا ہونا شروع ہو گیا۔
مانی کو نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے۔ ڈاکٹر نے اس بار پھر اس کا معائنہ کیا۔ خارش کے کیڑے مر کر اس کے بالوں سے نکل چکے تھے۔ ڈاکٹر نے احتیاطی طور پر دوا کی ایک اور خوراک اسے کھلا دی۔ مانی کو گرم بستر پر لٹا دیا گیا، جس میں گھستے ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ اسے کافی سزا مل چکی تھی، اس لیے اس کے باپ نے اسے مزید ڈانٹنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے روز مانی جب اٹھا تو وہ تندرست ہو چکا تھا۔ وہ جب بستر سے باہر نکلا تو ایک بوڑھا چوہا دکھائی دیا جو اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ مانی اس کی شکل دیکھ کر پانی پانی ہو گیا۔ بوڑھے چوہے نے ہنس کر اس کی تسلی دی اور کہا کہ بچے تو اکثر شرارت کرتے ہی رہتے ہیں، مگر انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ایسی شرارت نہ کریں جس سے دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچے اور ان کی دل آزاری ہو۔ مانی اپنے سابقہ رویے پر بہت شرمندہ تھا، کیونکہ اس نے بوڑھے چوہا اور چوہیا کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں کے جلنے کی پرواہ تک نہیں کی۔ مانی نے پکا وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی شرارت نہیں کرے گا اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کرے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، تاکہ آپ کو اور بھی کہانیاں سننے کو ملے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔